ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جو بڑے اچھے اور خوبصورت لب و لہجے سے نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو سنا رہے تھے، ہم بھیا تھوڑی سی آواز کم کر دیں، اور آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرما رہے تھے، اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو زبان دیا ہے، ہاتھ پائے دیا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ بولنے کے لیے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے، ارے خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے، اور خاموش نہ بیٹھو نبی کے چاہنے والوں، نعرہ لگاؤ احمد مختار کے لیے۔ تو اپنی زبان کو خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ زبان کو حرکت دے، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہے کہ علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں، اور انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، تبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، تبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات سر شام سے لے کر کے اب تک کے نعت و منقبت و تقاریر سے مستفیض ہو رہے تھے۔ حضرات گرامی، ہمارے ویر وہ عظیم خطیب جن کے انتظار میں ہم اور آپ سر شام سے بیٹھے ہیں، ان کے جو ہے ان کے خطاب سماعت کرنے کے لیے اپنی قیمتی نیند کو قربان کر کے آج اس محفل نور میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی نیندوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ان کے علمی کمالات اور فقہی معلومات، نصیحت آمیز کلمات، حیرت انگیز خطابات کو سماعت کریں گے تو آپ حضرات یہ محسوس کریں گے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ شہنشاہ خطابت، تاجدار بلاغت، مشکبار فصاحت، ناشر مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، حامی سنن، ماہی فتن، عالم ربانی، خطیب لاسانی، حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ حضرات گرامی، میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نصیحت آمیز کلمات سے ہم سب کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نبی کی بات محفل میں بتانے میں بہت آکڑ، اور خطیب اہل سنت ہم جسے منظور کہتے ہیں وہ جام عشق پیمبر پلانے میں بہت آکڑ۔ الفاتحہ۔ لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد قبل ذلك وسلم صلوا وسلم عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مبشرا ونذيرا. نور لك النور وبك النور ومنك النور وإليك النور، نور النور نور على نور، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الدين، والحمد لله رب العالمين.
آغاز کلام سے پیشتر گفت و شنید سے ماقبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت، منبع ہدایت، محسن کائنات، فخر آدم و بنی آدم، نور دید ابراہیم و آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں پورا مجمع ایک ساتھ مل کر باوز بلند درود شریف کا نذرانے محبت پیش کریں۔ اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سیدی آقائی و مولائی مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ رقم تراز عرض کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے سامعین، علماء دین اور دور دراز بیٹھی خواتین کہ آج اس جلسے کی سرپرستی اولاد رسول علیہ رسول فاطمہ زہرا کے مہکتے ہوئے پھول، عزت مآب، لائق صد احترام، قابل واجب الاحترام سید احمد میاں صاحب قبلہ آل انڈیا محمد مشن فرما رہے ہیں، اور منبر رسول پر علماء اسلام تشریف فرما ہے جن کے اسماء سے میں مکمل واقف نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بفضلہ تعالی بحمدہ تعالی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سنیوں ہی کے نصیب میں ہے کہ آقا کا وہ جشن منائے، سنیوں ہی کے نصیب میں ہے، ورنہ ہے تو بہت سارے لوگ۔ حضور سید احمد میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی والنورانی نے بذریعہ پھول میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دی تھی بعد نماز مغرب کی، بہت ہی لیول کم کر کے گفتگو وہاں کرنی ہے آپ کو، اور وہ موجود بھی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم کچھ کوشش کرتے، لیکن یہ آپ جان لیجئے کہ جب اجالے کا ذکر آتا ہے تو اندھیرا اپنے آپ آتا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور مائک صحیح ہے نا، تو اس کو نہ چھیڑ، چونکہ سنیوں کا کام یہ ہے کہ جو صحیح ہوتا ہے اسے نہیں چھیڑنا، جب گڑبڑ ہوتا ہے تبھی وہ چھیڑنا۔ جب جب فرعون کا نام آئے گا موسیٰ کا نام آئے گا، جب جب نمرود کا نام آئے گا تو خلیل اللہ کا نام آئے گا، اور جب جب آپ قرآن پڑھو گے بسم اللہ کے ساتھ تو اعوذ باللہ پڑھنا ہی ہوگا۔ یہ سب علمی باتیں ہیں جو محسوس کرتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اہل سنت ہمیشہ اصلاح کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور جہاں اولاد رسول کی سرپرستی ہو وہ جلسہ تو بہت ہی کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کی بہت ہی معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے قوت سما کے حوالے کرنے کی سعادتوں سے مستفیض ہوا۔
جس کا بہت ہی مشہور و معروف ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ آیت کریمہ بہت سارے جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، یہ مکتب سے لے کر اور دارالفتہ تک سنتے چلے آئے. بعض حضرات جو بیٹھے ہیں وہ بچپن سے لے کر کے 55 تک سنتے چلے آئے. میری دعا ہے کہ مدفن تک یہی عقیدہ رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن کا 26واں پارہ. تراویح سناتے ہیں. جو میں کہوں گا یہ میری بات ہوگی اپنی. جو حضور سید احمد میاں صاحب قبلہ فرمائیں گے یہ ان کی بات ہوگی. جو نقیب اعظم ہندوستان فرمائیں گے مولانا اعظم صاحب کی بات ہوگی. لیکن جو خدا فرمائے یہ کون رہا؟ خدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ خدا نے کہا. بے شک. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ ساری لڑائی ختم ہو. یہ رب نے کب کہا پتہ لگائے. قرآن کو نازل ہوئے 1400-1500 صدیاں گزر گئی. جب قرآن جبریل لے کر آئے تب بھی یہی مطلب تھا. اور جب حضور قبر انور میں تشریف لے گئے صدیق اکبر کا دور آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. جب فاروق اعظم عدالت پر تشریف فرما ہوئے تب بھی یہی ترجمہ تھا. جب عثمان غنی کا دور آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. جب علی المرتضیٰ کا دور آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. جب حسنین کریمین کا زمانہ آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. جب کربلا کی قربانی ہوئی تو حسین اعظم یہی ترجمہ کر رہے تھے. امام زین العابدین کا دور آیا تو یہی ترجمہ تھا. امام باقر کا زمانہ آیا تو یہی ترجمہ تھا. حضرت سیدنا جعفر کا زمانہ آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. غوث اعظم کا دور آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. تمام اولیاء کاملین کا دور آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. شیخ سر ہندی کا جب دور آیا مجدد الفسانی کا تب بھی یہی ترجمہ تھا. امام اعظم کا دور آیا تب بھی یہی ترجمہ تھا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہی ترجمہ تھا. حضرت امام شافعی کے زمانے میں یہی ترجمہ تھا. مفتی اعظم کے زمانے میں یہی ترجمہ تھا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہی ترجمہ. مفتی اعظم کے زمانے میں یہی ترجمہ. تاج الشریعہ کے دور میں یہی ترجمہ. اور جب تک قیامت نہیں آئے گی ترجمہ یہی ہوگا. محمد اللہ کے رسول تب بھی اور آج بھی اور قیامت تک رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ترجمہ ایک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بہت آسان سی بات ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضور سید عالم ہے اور جب وہ آئے تو ان کا جشن بھی ہوگا. اختلاف اسی بات پر ہے نا کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تب لوگ منا لیتے تھے. کسی دور کے لیے خوشی، کسی زمانے کے لیے خوشی، کسی جہد کے لیے خوشی. لیکن نہیں، قرآن قیامت تک، رسول کی شریعت قیامت تک، خدا کا فرمان قیامت تک، اور خدا کا رسول بھی قیامت تک، تو کلمہ پڑھنے والے بھی قیامت تک، میلاد مصطفیٰ قیامت تک منایا جائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. لیکن آؤ ذرا بڑھ کر کے دیکھو، لکھنؤ کی سرزمین ہو چاہے حیدرآباد کی سرزمین ہو، جہاں جہاں مچھر ہے، جہاں جہاں مچھر ہے، جب مچھروں کے پوسٹروں کو میں نے پڑھا تو دیکھا کہ کہیں میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں اصلاح معاشرہ کا بیان ہے، کہیں سیرت النبی کا پیغام ہے. لیکن میں نے خوب کھنگالا، خوب غور کیا، کہیں مجھے عید میلاد النبی کا بینر دکھائی نہیں.
کیا بات ہے، سیرت النبی اصلاح معاشرہ جتنے صحابہ، لیکن مجھے بتاؤ میلاد پہلے ہے یا سیرت پہلے ہے؟ میلاد پہلے ہے یا صحابہ پہلے ہے؟ میلاد پہلے ہے یا صدیق پہلے ہے؟ میلاد پہلے ہے یا عمر پہلے ہے؟ میلاد پہلے ہے یا عثمان پہلے ہے؟ میلاد پہلے ہے یا علی پہلے ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، اے لوگوں سنو، مصطفیٰ کی میلاد زمین و آسمان سے بھی پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سیرت تو بعد میں ہے۔ سیرت آپ اٹھا کر لغت دیکھو، علماء کی بارگاہ میں جاؤ، نحو صرف کی تعلیم حاصل کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت سیر سے، مطلب جب ایک بچہ پیدا ہوگا مثالی دنیا میں بڑا ہوگا، پھر اس کی کیفیت، اس کی سیرت، اس کی عادت پھر ہے نا۔ پہلے تو میلاد ہے، ہم کرتے ہیں جشن میلاد النبی، جشن رحمت للعالمین، بہت سارے نام دیتے ہیں، لیکن جشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عید کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم پہ اعتراض ہوتا تھا، دو ہی عید میں نے دیکھیے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اور لفظ مچھر کا ہم نے جملہ استعمال کیا۔ آپ جان لیجئے کہ جو میں جملہ استعمال کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور اتنے مجمع میں اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہو، پرچہ تیار کریں، کیا بات، انشاءاللہ المولا جواب دیا جائے گا۔ پرچہ تیار کریں، آپ کو آزادی میں دے دیں، آل رسول کی موجودگی میں جو بات ہوگی مستند، چونکہ وہ خطاب سننے کے لیے نہیں بیٹھے، یہ محبت میں بیٹھے۔ بے شک، خطابت تو ان کے گھر میں غلامی کرتی ہے، کیا بات ہے، پوری دنیا میں ان کا رنگ الگ ہے، بے شک، اور جب رنگ الگ ہے تو رنگ بھی الگ ہے۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی، جس کو جو سوال کرنا ہے وہ کر لے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور غوث و رضا کا فیضان انشاءاللہ۔ آپ غور کریں ذرا، کیا ہے؟ آگے تیاری پہلے سے دیکھے، ارے صحیح صاحب تقریر کر لے رہے تب جلدی اس کو رکھ دیجیے، میں پھر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو سوال کرنے والے ہیں، توجہ کرو میری طرف، سن رہے ہو نا؟ تقریر کیا کہہ رہے تھے بتاؤ؟ آپ خطابت سننے کے لیے نہیں بیٹھے، محبت میں بیٹھے، اور محبت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر ایک کونا بھی مل جائے تو اس پہ جہنم حرام ہو جائے۔ محبت کے دائرے کا کونا بھی مل جائے تو بینروں میں آپ دیکھیں تو سیرت النبی، اصلاح معاشرہ، اجلاس، جلسہ عام وغیرہ وغیرہ، لیکن جشن کا لفظ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہے کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ وَفِيكُمْ، کم کیا ہے علماء جانتے ہیں؟ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وہ خیر مما یجمعون، قرآن کہے، قرآن خوشی کا اعلان کرے، لیکن تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی نہ تمہارے پوسٹروں میں جشن عید ہے نہ تمہارے گھر میں۔ ارے کون سا سوگ تم نے منا رکھا ہے؟ کس غم میں ہو تو کسی شاعر نے کہا کہ سنیے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں کنفیوز ہو گیا بھائی بات کیا ہے؟
हवा किधर की लगी है? खुले में बात करोगे या बंद में करोगे? कौन सी हवा लगी? आओ जरा देखो और मोबाइल खोल करके रिकॉर्ड करो। जो लोग साहिब सित्ता की हदीसों से वाकफियत रखते हैं, जो बुखारी से वाकफियत रखते हैं, जो मुस्लिम की हदीसों से वाकफियत रखते हैं, जो हदीस की क्वालिटी को जानते हैं, हदीस हसन कौन सी है, अहसन कौन सी है, कभी कौन सी है, अकवा कौन सी है, शरीफ कौन सी है, अजाफ कौन सी है, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं दावे के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सीरतुल नबी सच है, सीरतुल नबी हक है, हम उसे मानने के लिए तैयार है। तुम करो, मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे दिखाओ हदीस के किसी बात में सीरतुल नबी है या नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बात आती है हवाला। तो हवाला किससे मांगते हैं? तो कुरान या हदीस और कयास और इजमा को छोड़ दो, जबकि चार है, चार, इसके अलावा कुछ नहीं। तो याद रखो और ज़हन तो हाजिर करो, लेकिन उससे पहले गिनती में आपको गिनाओ। पहले एक है या दो? बोलो। एक के बाद क्या है? दो के बाद आप कहेंगे ये कौन सी गिनती गिना? अगर मैं आपको गिनती सुनाऊं 1 4 5 8 10, हमारी गिनती सही है? मौलाना आजम साहब बोलो ना। क्यों? एक के बाद हमने 4 के दिया, एक के बाद 2 आता है। तो कुरान से पूछो, हदीसों से पूछो, और अगर इल्म ना हो तो उलमा से पूछो, और उलमा से अगर तुमने बगावत की हो तो सीधे जमीन से पूछो, आसमानों से पूछो, इन सितारों से पूछो, इन दरख्तों से पूछो। अगर ये ना हो सके तो चरिंदों परिंदों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदों से पूछो, परिंदों मुझे बताओ। हम सीरतुल नबी करते भी हैं, शिरकत भी करते हैं, उलमा बुलाते हैं, इश्तिहार लगाते हैं। ए परिंदों तुम बताओ, ए चरिंदों तुम बताओ, ए दरिंदों तुम बताओ, ए जमीन तू जवाब दे, ए आसमान तू बता, ए सितारे तू बता, ए इंसानों तुम बताओ, पहले मीलाद है या पहले सीरत? बेशक पहले मिला। तो ये जमीन तुम्हें जवाब देगी। सुनो, आका ने फरमाया है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर, सबसे पहले मेरा नूर, सबसे अव्वल में मेरा नूर। तो जब जमीन, आसमान, चांद, सितारे, कायनात के जर्रे जर्रे, कतरे कतरे से पहले मुस्तफा का नूर है, तो अब मुस्तफा के नूर की बारगाह में, नूरे मुस्तफा की बारगाह में मैं खड़े होकर अर्ज करता हूँ, ए नूरे मुस्तफा जरा तू बता दे। उलमा इस्लाम ने इस हदीस को बयान किया, सिद्दीक़ अकबर से यह हदीस बयान हुई है, मौलाए कायनात से बयान हुई है, इमाम बुखारी ने नकल किया है, इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, मिशकात की हदीसों में मिलेगा, कुरान की तफसीरों में यह हदीस मिलेगी। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सुभान अल्लाह। सबसे पहली मखलूक मेरा नूर, सबसे पहला मेरा नूर, जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सितारों से पहले, सबसे पहले नबी का नूर, नबी का नूर अल्लाह ने पैदा किया। यहाँ तक तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन अब आओ पूछो रब की बारगाह में हाजिर होकर, मेरे मौला जमीन तूने पैदा किया, कुरान ने बयान कर दिया कुन फयकुन। आसमान जमीन जब तूने बनाया, इनकी तख्लीक फरमाई, तो कोई फरिश्ता हाथ नहीं लगाया है, जिब्रील का कोई दखल नहीं है, मीकाईल का कोई दखल नहीं है, इस्राफील का कोई दखल नहीं है। रब ने फरमाया कुन चीज फयकुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जुमला आता है तो एक होता है जा खालिद जलस, वो जलस, खालिद आया थोड़ी देर के बाद बैठ, जा खालिदुन व जलस, खालिद आया फौरन बैठ, कोई वक्फा नहीं, जब फा इस्तेमाल होता है, सोफा फसोफा। आओ समझो इस बात, रब क्या कह रहा है? कुन, तो वो चीज क्या हुई? फयकुन।
کوئی وقفہ نہیں، کوئی لمحہ نہیں، کوئی گیپنگ نہیں. رب نے کہا کون؟ زمین و آسمان پیدا. بے شک انسانوں کی کوالٹی پر آؤ تو عناصر اربع ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا اور کتنے فرشتے اس میں شامل ہیں کہ 1000 سال وہ مٹی گوندی گئی، اس کے بعد وہ رکھی رہ گئی، پھر پتلا تیار ہوا، پھر روح پھونکی گئی، اس میں بھی ایک وقت یہ بھی ملتا ہے قرآن اور حدیث میں. لیکن مدعا یہ ہے کہ پہلے میلاد ہے، بعد میں سب کچھ. پہلے جشن میلاد النبی، اس کے بعد سارے جلسے سر اور آنکھوں کے اوپر. یہی ہے نا مدعا. اب جب یہ لکھنؤ ہے، اب جب اگر مگر جب میں نے غور کیا کہ نور مصطفیٰ کو رب نے بنایا کیسے بنایا، تو اٹھاؤ کتابوں کو. ہندوستان میں جو حدیث لے کر آیا ہے اس شخص کا نام محدث عبدالحق دہلوی. سبحان اللہ. اٹھا لو تاریخ. اور اس سے پہلے بہت چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن حدیث سے اس نے آشنا کرو. محدث عبدالحق دہلوی کی بارگاہ میں چلو، اور فارسی میں لکھا موجود ہے. ٹائم نہیں ورنہ میں کی بات کہ نور مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا کس طرح سے کیا، تو اس میں بھی کوئی وقفہ نہیں. نور مصطفیٰ کیسے پیدا ہوا سنو، غور کرو ذرا. رب نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ. نور مصطفیٰ پیدا ہو گیا. بہت خاموش ہے. رب نے فرمایا محمد رسول اللہ، نور مصطفیٰ پیدا ہوا. اور جیسے مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا، مفکرین بیان کرتے، محدثین بیان کرتے، مفسرین بیان کرتے، علماء دین بیان کرتے، اولیاء کاملین بیان کرتے. جیسے نور مصطفیٰ پیدا ہوا، اب نور مصطفیٰ کی کیا آواز ہے؟ خدا کی آواز محمد رسول اللہ. نور مصطفیٰ پیدا ہو گیا. اب جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو نور مصطفیٰ کی کیا آواز تھی؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا تو نور مصطفیٰ کی آواز کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب نور مصطفیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور خدا پڑھ رہا محمد رسول اللہ. اب ذرا پوچھو ان سے، جو لوگ کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو خدا نے کہا ہے، جو خدا نے اعلان کیا ہے، تو ان سے کہہ دو اپنا کلمہ بدل لو، چونکہ خدا کا اعلان ہے محمد رسول اللہ. لا الہ یہ رسول کی آواز ہے، تو اب کلمہ پڑھو محمد رسول اللہ اور پھر پڑھو لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، جشن رحمت للعالمین، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ لا الہ الا اللہ یہ رب کی آواز نہیں، یہ مصطفیٰ کی آواز. اور محمد رسول اللہ یہ خدا کی آواز، یہ خدا کا اعلان. تو سنو، جب تم کلمہ پڑھو گے تو پہلے محمد کا لفظ نہیں آئے گا، پہلے لا الہ آئے گا. مطلب کیا ہے؟ رب یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور محمد رسول اللہ پڑھنا یہ خدا کی سنت ہے. تو جب تک کو کلمہ پڑھو گے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے تمہیں مصطفیٰ کی گلی شبی کرنا ہوگا، مصطفیٰ کو یاد کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی سنت کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ. اب ذرا ان سے پوچھو جو کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو فرض ہے، ہم وہی کریں گے جو خدا نے فرمایا، تو کلمہ تو الٹا ہو جائے گا، کیونکہ لا الہ یہ مصطفیٰ کی آواز ہے. اور سنو، حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. موسیٰ کا رسول اللہ
حضرت عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ علیہ السلام، ہر کلمے میں لفظ لا پہلے بعد میں آگے موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، یہ بعد میں آئے. تو اب ذرا اور رحمت للعالمین کی طرف جلدی سے میں عرض کر دوں مختصر کہ قرآن نے کہا ہے محبوب میں نے تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. توجہ کریے گا، توجہ ہے نا، میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب یہاں دوسری بات ٹکرا رہی ہے لیکن اس کو چھوڑ دے رہے، وہ یہ ہے کہ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو. بے شک ہم وہی بھی رہ گئے جہاں سے چلے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو مصطفیٰ پہلے موجود تھے، بعد میں آئے ظاہری طور پر لباس بشری میں. تو توجہ کریے، جتنے بھی پیغمبران اسلام دنیا میں تشریف لائے سب کا ایک کلمہ تھا، سب کا ایک کلمہ، اور ہر کلمے میں لا کا لفظ پہلے. اور یہ ہے جشن رحمت للعالمین. اے محبوب میں نے تم کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا مصطفیٰ. تو اب جب رحمت کا میں نے معنی دیکھا تو رحمت کا معنی ہے مہربان. سبحان اللہ. اے مصطفیٰ آپ مہربان، کچھ سمجھے پلے بات پڑ رہی نہیں. اے مصطفیٰ آپ مہربان. تو اب مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. بے شک جب زندہ ہوگا وہ تبھی مہربانی کرے گا، موجود ہوگا تبھی مہربانی کرے گا. اور مہربانی کرنے کے لیے طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے. کیا بات ہے. اور طاقت ہی سے کام نہیں چلے گا، پاور بھی ہو، طاقت بھی ہو، اختیار بھی. بے شک مولانا اعظم صاحب تشریف فرما ہے اقتدار میں، اقتدار میں زیادہ ہو جاتا ہے. یہ جملہ غلط، اقتدار کا لفظ نہیں. غور کریں آپ ذرا. مولانا اعظم صاحب سے اگر میں کہوں کہ آپ یہ مائک اٹھا کر کسی کو دے دیجیے تو آپ کہیں گے طاقت تو ہے میرے پاس، دینی ہے، طاقت دے سکتے ہیں، لیکن میں مالک نہیں ہوں، مختار نہیں. کیا بات ہے. غور کریے گا. اے مصطفیٰ آپ مہربان، اور مہربانی کے لیے زندگی کا ہونا ضروری، پاور کا ہونا ضروری، طاقت کا ہونا ضروری، مختار کا ہونا ضروری. ایک ہی آیت میں سب کچھ موجود، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی آیت میں سب کچھ موجود. کیسے مصطفیٰ نے کیسے مہربانی کی؟ جب آدم کو ضرورت پڑی مصطفیٰ اس وقت مہربان ہو گئے، آدم کی توبہ قبول ہو گئی. حضرت شیس کو ضرورت پڑی مصطفیٰ مہربان ہو گئے، حضرت شیس مقبول ہو گئے. حضرت داؤد کو ضرورت پڑی مصطفیٰ مہربان ہو گئے، حضرت داؤد مقبول ہو گئے. حضرت نوح کو ضرورت پڑی مصطفیٰ مہربان ہو گئے، حضرت نوح مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے. حضرت زکریا کو ضرورت پڑی مصطفیٰ مہربان ہو گئے، ان کو بشارت کی کنجی مل گئی. اب جب یوسف کو ضرورت پڑی، حسن و جمال کی ضرورت پڑی، مصطفیٰ نے مہربانی کی، یوسف کو حسن و جمال مل گیا. اور جب میرا رسول دنیا میں تشریف لایا تو پوری کائنات پر مہربانی فرما دیا. اور قبر انور میں جانے کے بعد آج بھی زمین و آسمان پر مصطفیٰ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہر دور میں مصطفیٰ نے مہربانی کی ہے، ہر زمانے میں مصطفیٰ نے مہربانی کی ہے. یہ اور بات ہے لباس بشری میں آقا بعد میں تشریف لائے، لیکن مہربانی روز اول سے سب پر جاری ہے، سب پر جاری ہے. تو پتا چلا میرا نبی روز اول سے ہے. اور علماء یہی تو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا ہی تو تھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل مسکرا پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم ورسول، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن نبی نے فرمایا نہیں جبریل بتاؤ، جبریل بتاؤ. واقعہ بہت بار سنایا.
حضرت جبریل کا یہ طرز ادا تھا، بولو سبحان اللہ دو سے. حضرت جبریل کا یہ طرز ادا. حضرت جبریل جب بھی عرض کرتے تو کہتے یا رسول اللہ. حضرت جبریل یہی جملہ استعمال کرتے، یعنی یا رسول اللہ کہنا یہ حضرت جبریل کی سنت. حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. میں زیادہ تو نہیں جانتا لیکن میرے آقا چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا تھا. اے میرے نبی میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا انا ذالک الکوکب. اے جبریل وہ میرا نور ہی تو تھا، یعنی میں ہی تو تھا. جس سے پتہ چلا مصطفیٰ کی عمر بڑی طویل ہے. یہ تو ان کو دھوکہ ہو گیا جو انہوں نے لکھ دیا کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. وہ اس لیے لکھ دیا، وہ حساب کر رہے تھے کہ 60 سال جیے گا تو 60 سال عبادت کرے گا، 40 سال جیے گا تو 40 سال، 100 سال جیے گا تو 100 سال کی عبادت. مصطفیٰ کی ظاہری زندگی 63 برس ہے، لہذا اگر 100 سال کوئی جی گیا تو عمل میں بڑھ گیا. لیکن مصطفیٰ کی عمر تو وہ ہے کہ جبریل کو بھی پتہ نہیں، جبریل کو بھی پتہ نہیں. تو پھر وہیں آ جاؤ گھوم گھما کر کہ میلاد النبی پہلے ہے، اس کے بعد سیرت النبی، اس کے بعد سب کچھ. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، ایک نمبر پر میلاد ہے، اس کے بعد آقا کی سیرت ہے، آقا کی تربیت ہے، مدنی زندگی ہے، مکی زندگی ہے، احد کی زندگی ہے، خندق کی زندگی ہے، ہجرت کی زندگی ہے، مختلف زندگیاں ہیں 63 سال کے اندر میرے آقا کی. لیکن یہ سب میلاد کے بعد ہی ہے نا، میلاد سے تو پہلے نہیں ہے نا. تو ایک نمبر پر میلاد ہے اور 2 نمبر پر یہ سب کچھ ہے. تو اگر کوئی بدماش ایک کو چھوڑ کر 2 پر عمل کرنے لگے تو کیا ہم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ پڑھتے ہو نماز مگر تم جعلی ہو، پڑھتے ہو نماز مگر جعلی ہو، رکھتے ہو روزہ مگر کرتے ہو گھوٹالہ. ارے جب تک تم میلاد النبی کو نہیں مانو گے شریعت میں تمہیں کوئی نفع نہیں ملے. تو سیرت النبی کا باب کوئی حدیث میں نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف اگر اٹھاؤ جلد 2 میں صفحہ نمبر 202 کے اوپر، صفحہ تو بدلتا رہتا ہے، اس پہ باب میلاد النبی پورا باب موجود ہے. بول دو پورا باب موجود ہے. ہم سے سوال ہوتا ہے کہ صاحب آپ لوگ یہ نکالتے رہے جو جلوس نکالتے، صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں نکلا، حقلا. ارے اتنی رفتار میں کہ ہم سمجھ نہیں پائے. میں نے کہا بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اگر اصل موجود ہے، جڑ موجود ہے تو پھل نکلے گا. اب ہم جلوس کی جڑیں ڈھونڈنے لگے کہ دور صحابہ میں کوئی ایسا ہے موجود. تو باب الہجرت جب میں نے ترمذی اور مسلم میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور سننے سے پہلے زور سے بولو حدیث موجود ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت تفرق الغلمان والخدم ينادون في الطريق وينادون يا رسول الله وينادون يا حبيب الله. ہجرت کے موقع پر میرے سرکار جب مدینہ تشریف لے گئے، مفسرین لکھتے ہیں اہل مدینہ نے مدینہ منورہ کو دلہن کی طرح سجا دیا. سبحان اللہ. بولو بولو بولو. سنی اتنا ڈاؤن سنی نہیں رہتا ہے. سن کا مطلب سنی نہ سمجھ لے، اور اگر سن بھی سمجھو گے تو سن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. جب تک ایک کے آگے لگے گا نہیں 10 ہوگا. جیسے سن بڑھے گا ویسے پاور بڑھے گا. کیا بات ہے، زور سے بولو. ہجرت کے موقع پر ہم اس کی جڑ ڈھونڈ رہے ہیں. حضور سید عالم ابو بکر صدیق کے ساتھ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں اہل مدینہ نے سجا دیا دلہن کی طرح. اور مجمع کا عالم یہ تھا، حدیث میں ہے فوق البیوت فصعد الرجال والنساء فوق البیوت.
چھتوں پر عورت اور مرد سب چڑھ کر کے حضور سید عالم کی شان میں عرض کر رہے تھے ینادون یا رسول اللہ و ینادون یا حبیب اللہ، یعنی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کر رہے تھے، اور اس جلوس کی صدارت میرے سرکار فرما رہے تھے مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے سرکار دنیا میں شرک مٹانے آئے ہیں، بدعت مٹانے آئے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرک و بدعت مٹانے آئے۔ اگر یہ کوئی بدعت یا کوئی شرک یا حرام ہوتا تو مصطفیٰ کو رب نے پورا اختیار دیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اے مصطفیٰ میں نے تمہیں شریعت کا اختیار دیا ہے، جسے چاہو حلال کرو اور جسے چاہو حرام کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی موجود اور بھیڑ کا عالم ہے کہ لوگ چھتوں پر چڑھ کر استقبال کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، تو اگر شرک و بدعت ہوتا تو مصطفیٰ منع کر دیتے، لیکن نبی نے منع نہیں کیا، بلکہ محدثین لکھتے ہیں میرے نبی جب تشریف فرما ہوئے مدینے میں تو کھڑے ہو کر سب کے لیے دعا فرمائی، اور خوشیاں اور جو خوشیاں انہوں نے منائی تھی مصطفیٰ نے اس کا استقبال کیا، تو جلوس نکالنا یہ اہل مدینہ کی سنت ہے، اور اس کا استقبال کرنا یہ میرے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلوس محمدی، جلوس محمدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا سید صاحب، بولے کہ صاحب یہ بتاؤ صدیق اکبر کے زمانے میں لگ بھگ 6 بار 12 ربیع الاول پڑا، فاروق اعظم کے زمانے میں لگ بھگ 12 سال 12 ربیع الاول پڑا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں لگ بھگ 33 بار 12 ربیع الاول پڑا، تمام صحابہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول پڑا، مگر کسی نے جھنڈا تو نہیں نکالا۔ یہ جھنڈا کہاں سے نکل گیا؟ ہم نے کہا جھنڈے کے پیچھے جھنڈا بھی تو ہے، صرف جھنڈے کی بات ہے، اس کی بھی بات تو کرو، اس سے وہ بلند۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔